میرا گھر سکون سے بھر گیا۔ وہ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں بچوں کو گھر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہایت تہذیب کے ساتھ سلام کیا۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں۔ حالانکہ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ انہوں نے پوچھا آپ طاہر صاحب ہیں؟ میں نے جواب دیا جی۔ انہوں نے کہا وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک دوست طاہر کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہے تو بتائیں۔ میں نے کہا ہاں۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا۔ اسے 6 مہینے کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 30,000 کرایہ بتایا لیکن بات تو 1000 پر پکی ہو گئی۔ یہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے۔ وہ اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا اور وہی ہوا۔ اس نے کہا کہ 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے اور پھر مجھے اس نے برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا اس لیے جلدی نوکری مل گئی اور نوکری ملی تو فوراً شادی بھی ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی۔ وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شریعت کے مطابق پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت تہذیب والے اور خوبصورت تھے۔ چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر میں آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ اچھا پڑھتی ہے۔ ان کے اپنے بچے اتنے خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ اس دن جب میں نے اس کے ایک چھوٹے سے قرآن کی تلاوت سنی تو میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی ایسے ہی تلاوت کرتے۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتے چلوں کیونکہ پہلے تو وہ مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچ ہے۔ جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار نماز پڑھنے سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کرکے بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔